الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میں اپنی مختصر سی طالب علمانہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں. حضرات صحابہ، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کرام، مبلغین اسلام، مختلف دینی، سماجی، ملی، رفاہی ادارے، متعدد دینی درسگاہیں اور مراکز علم و عمل، ان کی خدمات کا ایک طویل اور زرین سلسلہ ہے جس سے امت ہمیشہ مستفید اور مستفیض ہوتی رہی ہے. ہم ان ساری خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کسی کی خدمت سے اعراض کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ابنائے قدیم کے اس اہم اجلاس میں مجھ طالب علم کو بھی یاد فرمایا گیا اور یہاں حاضری کا حکم دیا گیا. اور اتنا ہی نہیں کہ یہاں حاضر ہو کر میں اکابر علماء کے خطابات سے استفادہ کرتا، مجھے بھی لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے. میں تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علی الخصوص ہمارے مخدوم محترم حضرت مولانا کاکا سعید صاحب عمری دامت برکاتہم، نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، کہ انہوں نے مجھ طالب علم پر شفقت فرمائی، عنایت اور مہربانی کا سلوک کیا اور یہاں آپ حضرات کے سامنے مجھ ناکار علم و عمل کو کھڑا ہونے کا موقع دے دیا.
آپ حضرات سے میں معذرت خواہ ہوں اور اس جرأت اور گستاخی کے لیے آپ سے طالب عفو درگزر ہوں۔ بزرگان محترم، مجھ سے پہلے حضرت ناظم جامعہ دامت برکاتہم خطاب فرما رہے تھے اور بے موقع میں درمیان میں حاضر ہوا۔ اگر آپ پہلے سے آتا تو پورے خطاب سے استفادہ کرتا۔ بزرگوں نے مجھے اوپر بلایا، لیکن مجھے لگا کہ یہ گستاخی اور بے ادبی ہے کہ عین گفتگو کے دوران میری وجہ سے کسی بھی قسم کا خلل ہو، اس لیے بزرگوں کی بات کو ماننے کے باوجود میں ذرا تاخیر سے یہاں پہنچا ہوں۔ بزرگان محترم، جو ماحول ہے، جو فضا ہے اور جو حضرت ناظم صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اس سے یہی اندازہ ہوا کہ ہمیں اتفاق کا اور اتحاد کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور ہر ایسی صورت سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے آپس میں بعد پیدا ہو، دوری پیدا ہو، خلیج پیدا ہو، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ دین ہمارا متفق علیہ ہے، اس کے بنیادی احکام و مسائل متفق علیہ ہیں اور بہت مشہور قطع علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اس قطعے میں علامہ اقبال نے اپنی جس پریشانی کا اظہار فرمایا ہے شاعرانہ انداز میں، میرا احساس یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرات علماء نے، وسیع النظر فضلاء نے، کشادہ دل اور کشادہ قلب مصلحین قوم نے اس کو بدلنے کی اور ایک ہونے کی امت کو جن ترغیبات سے کام لیا وہ بہت مؤثر ثابت ہوئی، اور اقبال کے اس اشعار میں جس پریشانی کا ان اشعار میں اظہار کیا گیا، علامہ اقبال ہوتے تو احساس یہ ہے کہ شاید اس میں وہ کچھ تبدیلی کرتے اور اپنی خوشی کا اور مسرت کا اظہار کرتے۔ میں نے طالب علمانہ طور پر یہ کہا ہے یہاں کہ فرقہ بندی ہے کہاں اور کہاں ذاتیں ہیں، اور زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال کی روح سے معذرت خواہی کرتے ہوئے جو ماحول ہے اب، جو لوگوں سے باہمی تعلقات ہیں، اس کا جو انداز ہے، اس کی وجہ سے طبیعت میں جو امید پیدا ہوتی ہے اور جو خوشی پیدا ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب فرقہ بندی لوگوں کے نزدیک کوئی اچھی چیز نہیں رہ گئی ہے، اور لوگ فرقہ بندی کو پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں اتفاق کو، چاہتے ہیں اتحاد کو، چاہتے ہیں یکجہتی کو، چاہتے ہیں میل جول کو، اور چاہتے ہیں تحابب کو، تعاون کو، تناصر کو، تباغض اور تحاسد اور تنافر اور تناکر،
ان چیزوں سے بہت دور ہوتے چلے گئے ہیں، اور ہر طبقہ اور ہر مکتب فکر کے لوگ دوسروں سے ملنے جلنے اور ان کے خیالات کو سہنے سمجھنے اور برداشت کرنے کا مادہ پیدا کر چکے ہیں۔ تو منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، یہ بڑی بات ہیں جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہاں اور کہاں جاتے ہیں، اور زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو مجھے امید ہے اور مجھے خوشی ہے، میں مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ جو کیفیات تھیں اس زمانے میں، اس میں بڑا فرق آیا ہے، بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور لوگوں کے اندر، قلب کے اندر بڑی کشادگی پیدا ہوئی ہے، وسعتیں پیدا ہوئی ہیں، نظر میں وسعت پیدا ہوئی ہے، اور تناظر ان کا بہت صحیح ہوا ہے، اور سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس طرح صحیح سمجھتا ہوں تو مجھے دوسرے کو بھی حق دینا چاہیے کہ اگر وہ فلاں صورت کو صحیح سمجھتا ہے اور اسے اختیار کرتا ہے تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اسے منع کروں۔ مجھے حق ہے تو اسے بھی حق ہے، مجھ کو اختیار ہے تو آپ کو بھی اختیار ہے، یہ ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ حضرت ناظم صاحب فرما رہے تھے، اور ہم دیکھیں گے تو صاف طور پر ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ صحابہ مختلف رائے تو ہو سکتے تھے اور تھے، لیکن باہمی تحاب اور تعاون و تناصر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اختلاف رائے کی وجہ سے کوئی دوری نہیں تھی، کوئی خلیج حائل نہیں تھی۔ آپ حضرات علماء کرام ہیں، فضلاء اعظام ہیں، قرآن و حدیث پر گہری اور وسیع نظر ہے آپ کی، واقعات تاریخ اسلامی کے سب آپ کے سامنے ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ صحابی رسول ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے میں جو اختلاف عمل تھا اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک دوسرے پر نکیر نہ کرنے اور اعتراض نہ کرنے اور لب کشائی نہ کرنے کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں، سرپرستی میں سفر فرما رہے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کو پائے اسے روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ لیکن ساتھ ہی قرآن مجید نے اجازت دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ بیمار ہو کوئی یا سفر شرعی اس کے سامنے ہو تو گنجائش ہے کہ وہ قضا کر لے روزوں کی، اور روزوں کی گنتی رمضان کے بعد پوری کر لے، اس کی بھی اجازت ہے۔ روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے اگر کسی کو ہمت ہے اور طاقت ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے اگر کسی نے اسی کو مناسب سمجھا۔ اب صحابہ کی مبارک زندگی کے اس پہلو پر نظر ڈالیے، فرماتے ہیں فَمِنَّا مَن يَصُومُ وَمِنَّا مَن يُفْطِرُ، ایک ہی سفر میں، ایک ہی فضا میں، ایک ہی ماحول میں، ایک ہی گرمی میں، ایک ہی ریتیلے میدان میں، صحرا میں، دشت میں صحابہ کا سفر جاری ہے، لیکن بعض صحابہ روزے سے ہیں اور بعض حضرات نے روزوں کی قضا کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ واقعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی موقع پر
بعض صحابہ کی رائے الگ تھی، بعض صحابہ کا عمل دوسرا تھا۔ یہ بیک وقت ایک جگہ رہتے ہوئے حضور کی سرپرستی میں، موجودگی میں، سرکردگی میں کچھ روزے سے ہیں، کچھ روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس پر بس نہیں کرتے راوی، ایک جملہ بڑھاتے ہیں اور ہمیں اشارہ دیتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں فَمِنَّا مَن يَصُومُ فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَمِنَّا مَن يُفْطِرُ فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ۔ ہم میں سے بعض روزے سے تھے لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، اور ہم میں سے بعضوں نے قضا کا فیصلہ کر لیا تھا، روزہ نہیں رکھا تھا، ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ آپ اگر راوی سے پوچھیں کہ جناب آپ نے واقعہ تو بیان کر دیا کہ سفر میں تھے آپ سب، بعض روزے سے تھے، بعضوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، بات پوری ہو گئی، یہ فلم ينکر علیہ کا منفی بیان آپ کیوں دے رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مختلف عمل ایک ہی وقت میں بھی کیا جا رہا ہو، اور ایک صاحب نے ایک عمل کو اختیار کیا ہو اور دوسرے صاحب نے دوسرے طرز کو ترجیح دی ہو، تو کوئی قابل اعتراض نہیں۔ نہ روزہ رکھنے والے کو یہ حق ہے کہ روزہ چھوڑنے والوں سے یہ کہے کہ جناب آپ نے روزہ کیوں چھوڑ دیا خامخواہ؟ ہم بھی نہیں ہیں آپ کے ساتھ، گرمی ہم کو نہیں لگتی، اسی گرمی میں ہم بھی ہیں اور روزے کے ساتھ ہیں، مر گئے کیا ہم لوگ؟ آپ کو اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ کیوں ڈر گئے آپ؟ کیا پریشانی ہے؟ یہ فضیلت کیسے؟ جی نہیں، آپ کو لب کشائی کا حق نہیں ہے۔ راوی روایت صحابی رسول یہی کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر عمل دونوں صحیح ہیں اور الگ الگ لوگوں نے کسی کو اختیار کیا ہے تو دوسروں پر اعتراض وہ نہیں کرتے تھے، لب کشائی نہیں ہوتی تھی، نکیر نہیں کی جاتی تھی، اس لیے کہ شریعت میں جب اجازت ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں تو روزہ تو رکھ لیجئے، نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو نہ رکھیے، تو پھر مجھے کیا حق ہے کہ میں کہوں کہ آپ نے روزہ کیوں چھوڑ دیا؟ اور نہ روزہ چھوڑنے والوں نے کہا کہ جناب خامخواہ کیوں روزے کی تکلیف میں پڑیں آپ؟ ایسا سفر، گرم علاقہ، گرمی کا موسم، دھوپ ہے شدید، ایسے موسم میں روزہ رکھنے کی تکلیف مالا یطاق میں داخل نہیں ہو جائے گی؟ خامخواہ آپ روزہ رکھے چلے جا رہے ہیں، جب قرآن نے اجازت دی تو آپ کو کیا ضروری ہے کہ اس طرح روزے کی تکلیف گوارا کریں؟ نہیں، قرآن نے اجازت بھی دی، رکھنے کی بھی اجازت دی، تو اگر میں نے ایک صورت کو اختیار کیا اور آپ نے دوسری جہت پسند کی تو ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ دوسرے پر زبان اعتراض کھولے۔ ہماری طرف سے جو اعتراض کی زبان کھلتی ہے، مجھے آپ حضرات معاف فرمائیں، آپ مراد نہیں ہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایسے ہی مسائل میں ہم کھولتے ہیں اپنی زبان جس میں گنجائشیں ہیں، جس میں جہتیں ہیں، جس میں کئی سمتیں ہیں اور ہر سمت کی اجازت دی گئی ہے، پھر بھی ہم اعتراض کرتے ہیں۔ اگر میں نے ایک سمت کو اختیار کر لیا تو آپ پر اعتراض، اور آپ نے دوسری سمت کو اختیار کر لیا تو میری طرف سے اعتراض۔ راوی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی، اس میں یہ شامل تھی بات کہ اگر تم ایک ایسی جہت کو اختیار کرو جس میں دوسری جہت کی بھی گنجائش ہے تو تمہیں دوسروں پر اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے اور زبان اعتراض نہیں کھولنی چاہیے۔ بزرگان محترم، علماء کرام، فضلاء اعظام، مفتیان کرام، بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ مثال تو بہرحال روزے کی ہے، اور روزہ بہرحال ایک مخفی عبادت ہے، ایک پوشیدہ عبادت، پتہ نہیں چلتا کون روزہ دار ہے اور کون روزہ خور ہے۔ اس گستاخی کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کے سوا بھی آپ دیکھ لیں
کہ جو عمل علل اعلان کیا جاتا ہے اور سب کے سامنے بآواز بلند کیا جاتا ہے، ایسے علل اعلان عمل میں بھی صحابہ مختلف تھے، لیکن اعتراض دوسرے پر نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں موجود ہے کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو صحابہ منی سے عرفات کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں 9ویں تاریخ ذی الحجہ کی، اور ظاہر ہے کہ احرام کی حالت میں ہیں، اور احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ اور ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی نماز فجر کے بعد سے تکبیرات تشریق کا بھی حکم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، نمازوں کے بعد بھی مطلوب ہے اور وقتوں میں بھی مطلوب ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ اپنے خیمے میں رہتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکبیر پڑھتے تھے، آواز مسجد میں پھیلتی تھی، مسجد والے تکبیر کہتے تھے، اور پھر بازار میں پھیلتی تھی تو بازار والے، دکانوں والے تکبیر کا نعرہ بلند کرتے تھے، حتیٰ ترتج منی تکبیراً، یہاں تک کہ پوری وادی منی تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھتی تھی۔ تو دوسرے مواقع پر بھی چلتے پھرتے بھی، آتے جاتے بھی، بیٹھے اٹھتے بھی تکبیر کہنے کا بھی حکم ہے، مطلوب ہے، مستحسن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسی سفر میں حجۃ الوداع کے صحابہ منی سے عرفات کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور ایک طرف سے آواز بلند ہوتی ہے تلبیہ کی، لبیک اللہم لبیک کی، اور اسی موقع سے دوسری جانب سے لبیک، وہ معاف کیجئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد کے نعرے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ بیک وقت ایک طرف سے تکبیر کا نعرہ اور دوسری جانب سے لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ۔ اور اس میں بھی راوی یہ کہتے ہیں کہ فَمِنَّا مَن يُلَبِّي فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَمِنَّا مَن يُكَبِّرْ فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ، کہ ہم میں سے بعض تلبیہ پڑھ رہے تھے، ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں، اور ہم میں سے بعض تکبیر کہہ رہے تھے، ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی تلبیہ پڑھنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم تو تلبیہ پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں ایسے موقع پر تکبیر کہتے ہیں، ملیے ہمارے ساتھ اور پڑھیے تلبیہ، یہ نہیں کہا۔ جب دونوں عمل مطلوب ہیں حاجی کے لیے اس دن، تو پھر گنجائش ہے اس کی کہ کوئی اس سمت کو اختیار کرے، کوئی اس جہت کو۔ اسی طرح تکبیر کہنے والوں نے نہیں کہا کہ جناب ہم تو تکبیر کے نعرے بلند کر رہے ہیں اور آپ خواہ بیچ میں تلبیہ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی تکبیر کہیے نا، نہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ کا مزاج تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خاصہ تھی کہ خواہ مخواہ کے اختلافات کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ گنجائشیں دونوں کی ہیں، تینوں کی ہیں، جہات عدیدہ کی ہیں، تو گنجائش ہے کہ جس جہت کو جو چاہے اختیار کر لے اور ترجیح دے دے۔ ہر ایک کا مزاج ہے، ہر ایک کا ذوق ہے، ہر ایک اپنے وقت پر کسی ذوق میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی تلبیہ پڑھنے کا شوق ہوا، تلبیہ پڑھ لیا، کبھی تکبیر کہنے کا ذوق ہوا، تکبیر کا نعرہ بلند کر لیا، تو دوسرے کو حق اعتراض، دوسرے کو لب کشائی کی اجازت نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم، کتنے مسائل ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مختلف عمل کو دیکھنے کے باوجود کسی ایک پر جمانے کی آپ نے ترغیب نہیں دی، کوشش نہیں فرمائی، اور کبھی آپ نے توجہ نہیں دلائی کہ میاں
سب مل کر جا رہے ہیں نا، تو کوئی ایک وقت میں ایک چیز کہو نا، الگ الگ کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ یہ جماعت عصر کی نماز فلاں جگہ پہنچ کر بنی قریظہ میں پہنچ کر ادا کرے، بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کرے۔ صحابہ کی جماعت نکلی اور تیزی کے ساتھ چلی، سواریوں کو دوڑاتے ہوئے بھگاتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ۔ عصر کا وقت راستے میں ہو گیا، بعض حضرات کا خیال ہوا کہ عصر کا وقت ہو گیا، اس لیے ہم کو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، حضور نے تو فرمایا ہے کہ وہیں پہنچ کر پڑھنا، اس لیے ہم تو وہیں پہنچ کر پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ عصر تک پہنچ جانا چاہیے، اب وقت ہو گیا ہے تو ہم کو پڑھ لینی چاہیے نماز۔ پڑھ لی، آدھے حصے نے نماز پڑھ لی اور ایک حصے نے وہاں پہنچ کر پڑھی۔ واپسی میں رسول اللہ کو اطلاع دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی کہتے ہیں فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِّنْهُمْ، آپ نے نہ ان پر نکیر فرمائی، نہ ان پر اعتراض فرمایا، نہ انہیں ڈانٹا، نہ انہیں سمجھایا۔ وہ بھی صحیح تھا، یہ بھی صحیح تھا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، کتنے حالات ہیں جو ہمیں صحابہ کی مبارک زندگیوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نصیحتوں میں ملتے ہیں۔ یہ در حقیقت وسعت نظری، کشادگی قلبی، اس کا تقاضا کرتی ہیں یہ چیزیں۔ اگر ہم اپنے اندر ایسی وسعت پیدا کر لیں تو ایسی کوئی صورت ہمیں پریشانی کی لاحق نہیں ہوگی۔ حضرات ائمہ کرام ہوں جو پورے سماج اور معاشرے کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں، قیادت کے ذمہ دار ہیں، ان کو تو ان چیزوں پر بہت گہری نظر رکھنی چاہیے اور ایسی کوئی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے جس سے ملت میں، امت میں انتشار پیدا ہو، دوریاں پیدا ہوں، خلیج پیدا ہو، بلکہ محبتوں کو بڑھانے کی، الفتوں میں ازدیاد کی کوششیں کرنی چاہیے۔ امامت کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت اونچا مقام ہے، اور مجھے معاف فرمائیں وہ حضرات جو دوسری خدمات میں لگے ہیں، ان کی خدمات کی تخفیف قطعاً مقصود نہیں، لیکن اس کا اظہار کرنے میں مجھے کبھی تکلف نہیں ہوا کہ امامت ہی ایک ایسی خدمت ہے جو علی منہاج النبوت آج تک برابر سر منہ فرق کے بغیر جاری ہے، اور تمام خدمات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ فرق، کچھ نہ کچھ تبدل پایا جا سکتا ہے۔ وہ غلط ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بھی صحیح ہے۔ مثلا تعلیم و تعلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فریضہ، لیکن ظاہر ہے کہ حضور جس طرح پڑھاتے تھے یا تعلیم دیتے تھے، اس طرح تپائیاں حضور کے سامنے رکھی ہوئی نہیں ہوتی تھیں، صحابہ کے سامنے کتابیں کھلی ہوئی نہیں رہتی تھیں، اساتذہ اس طرح طلبہ سے عبارتیں پڑھوا کر اس کا مطلب بیان فرماتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے، لیکن امامت کو دیکھ لیجیے، امامت میں رتی برابر کوئی فرق ہے کیا؟ وہی 5 نمازیں ہیں، وہی رکعتیں 4 اور 3 اور 2، وہی قبلہ، وہی محراب، وہی منبر، وہی تکبیر، وہی تسلیم، وہی رکوع، وہی قومہ، وہی قعدہ، وہی سجدہ، وہی قیام، کوئی بھی تو فرق نہیں ہے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات ائمہ امامت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، میں انہیں کھلے دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اگرچہ میں امام نہیں ہوں، لیکن نہیں ہوں اس لیے زور سے کہتا ہوں کہ آپ جس خدمت میں لگے ہیں وہ سب سے بہترین خدمت ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں، وہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں آپ
جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آپ نے جس طریقے سے نمازیں پڑھائی ہیں اسی طریقے سے آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی فکر نہ کیجیے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے طلبہ کو، آپ کے بارے میں نہیں کہتا، بہت اچھا پڑھا، بڑا معیاری علم، امتحانات میں بہترین کامیابی، اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئے، اور باہر نکلے تو کسی مسجد میں ان کو امامت کا موقع مل گیا۔ اب واپس کبھی آتے ہیں اپنے اساتذہ کے پاس اور اساتذہ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو جو طالب علم کسی مدرسے میں مدرس ہو گئے اور اچھی اچھی کتابیں پڑھانے کو مل گئیں، وہ تو بہت زور سے ذرا احساس تعلی و ترفع کے ساتھ حضرت میں ہدایہ پڑھا رہا ہوں، اور حضرت میں مشکات پڑھا رہا ہوں، اور حضرت میں جلالین میرے درس میں، اطمینان سے کہتے ہیں۔ اور جو طالب علم امامت پر مقرر ہو گئے، جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آواز پست ہو جاتی ہے، لب و لہجہ ذرا نرم پڑ جاتا ہے، حضرت امامت کر رہا ہوں۔ تو ایسا خیال ہوتا ہے ان کو کہ امامت کوئی معمولی خدمت ہے، دوسرے درجے کی خدمت ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ وہ خدمت ہے جو بعینی ہی رسول اللہ کے طریقے پر انجام دی جا رہی ہے، جس میں کوئی فرق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کسی قسم کا امتیاز نہیں۔ تو میں حضرات ائمہ کرام کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی، اور اس خدمت میں لگایا جس خدمت میں رسول اللہ عمر بھر لگے رہے، کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ سفر میں تشریف لے جاتے تو سفر میں بھی امامت فرماتے تھے، آپ حضرات جانتے ہیں اچھی طرح سے، 5 وقتہ نمازوں کی امامت۔ آج کل تھوڑی سی ترقی ہوتی چلی گئی ہے اس میں کہ ذرا بڑا عالم ہوا تو وہ 3 وقت کی نماز پڑھائے گا، اور بہت بڑا عالم ہوا تو صرف جمعہ پڑھائے گا، اور اس سے بھی بڑا عالم ہوا تو عیدین پڑھائے گا۔ تو یہ ہوا، لیکن رسول اللہ کا مرتبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ 5 وقتہ نمازوں کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغہ بلا فرمایا کرتے تھے۔ تو بزرگان محترم ائمہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ہے قیادت، اور آپ کے ہاتھ میں ہے عوام الناس، پورے کے پورے آپ جو کہتے ہیں وہی کرنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ باہر سے کوئی بھی بڑا عالم آیا، اس نے کوئی بھی مسئلہ بتایا، جو پہلے سے مقتدی ہیں کبھی کبھی تو صاحب کہتے ہیں یہ سب چھوڑو مولانا، ہمارے مولانا جو کہتے ہیں وہی کریں گے ہم۔ تو یہ بار بار کا تجربہ ہے۔ تو آپ کی عقیدت اور محبت اللہ کی طرف سے مقتدیوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور آپ ان کو جس صحیح راستے پر چلانا چاہیں آسانی سے چلا سکتے ہیں۔ بزرگان محترم، باتیں بہت ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بات مانو، آپس میں تنازع میں نہ پڑو، فتفشلوا، بزدلی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور تمہارا وقار، تمہاری عظمت اور تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ تنازع آپس میں خواہ مخواہ کے مسائل میں، اس کی وجہ سے امت مسلمہ بے وقار ہو گئی ہے، بے عظمت ہو گئی، اس کی ہیبت ختم ہو گئی۔ اس تنازع کو ختم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخلہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں، اور ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں آپسی تحابب کے بغیر، ایک دوسرے سے محبت کے بغیر، الفت کے بغیر دعوی ایمانی کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان کے ثبوت کے لیے تحابب ضروری، اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری، اور ایمان کے ثبوت کے لیے تحابب ضروری، تعاون ضروری، تناصر ضروری۔ لیکن ہمارے اندر تباغض بھی ہے، تحاسد بھی ہے، تنافر بھی ہے، تناکر بھی ہے، پھر بھی ہم مطمئن ہیں کہ ہاں ہمارے اندر ایمان ہے۔
ابھی مولانا ہی کے جملوں میں یہ جملہ بھی تھا، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تحابب کی بارش اور تحابب کی شبنم اور تحابب کی رمجھم اگر برستی رہتی ہے تو ایمان کا پودا پنپتا ہے اور وہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اور اگر تعاند اور تحاسد کی آگ جلتی ہے تو ایمان کا پودا جھلس کر رہ جاتا ہے، جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، خس و خاشاک کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم کو بہرحال اپنے دلوں کو بہت کشادہ کرنا چاہیے اور باہمی محبتوں، الفتوں، چاہتوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے گستاخانہ طور پر آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اگر ان میں سے کوئی بات صحیح ہے تو وہ من عند اللہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے تو میں آپ سب حضرات علماء سے اصلاح کی عاجزانہ گزارش کرتا ہوں۔ انہی چند باتوں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی دوبارہ سعادت پاتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔